الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. گزشتہ مجلس میں جہاں پر بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تفصیلی ذکر شروع ہو چکا، اس میں بنی اسرائیل کے بچڑے کو معبود بنانے کے گناہ اور جرم کا ذکر تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور توبہ کا ذکر وارد ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی مزید نعمتوں کا ذکر آگے ارشاد ہوتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ مجلس میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا 40 دنوں کا کہ وہ کوہ طور پر گئے، وہاں پر عبادت کی، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جس کو ہم تورات کہتے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب لے کر بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو بنی اسرائیل بجائے اس کے کہ وہ کتاب کو اپنے سر سے لگاتے اور اس کی ایک ایک تعلیمات کو قبول کر کر اس پر عمل پیرا ہوتے، ان لوگوں نے اشکال کیا کہ بھلا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائے گے یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو سن نہ لے۔ تو یہ اشکال بنی اسرائیل نے کیا، جس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 افراد کو منتخب فرمایا جو بہترین افراد تھے، ان میں سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ ان 70 افراد کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا، جو معاملہ فرمایا، چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ایک بادل سا جو ہے چھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا جس کو دیکھنے کی وہ تاب نہ لا سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے جس کو ان 70 افراد نے بھی جو ہے سنا۔ لیکن افسوس ہو اس قوم پر، اس کے بعد یہ دوبارہ اشکال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے اس آواز کو نکال رہا ہو جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا جس کا آیت میں ذکر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ کیا کہ ہم کو جو ہے اللہ کا دیدار جب تک نہیں ہوگا ہم اس بات کی جو ہے ایمان لانے نہیں والے کہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ چنانچہ یہ جو اشکال تھا یہ کوئی معقول اشکال نہیں تھا، یا ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں پیدا ہونے والے شک کی وجہ سے ہو، یہ اشکال ان کی ہٹ دھرمی اور اناد کی وجہ سے پیدا ہوا، انکار کرنے کی وجہ سے یہ اشکال کیا گیا تھا۔ چنانچہ مطالبہ بے فضول تھا، اور آدمی اس کی قوت نہیں رکھتا کہ اللہ کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیے کہ اس میں جو ہے میری تجلی جو ہے ظاہر ہوگی۔ فلما تجلی ربہ، تو جیسے ہی وہ تجلی ظاہر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے، حالانکہ وہ دیدار نہ تھا۔ فخر موسیٰ صعیقا، تو دھڑلے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چنانچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اور یہ بے فضول مطالبہ تھا جو ان کی طرف سے کیا گیا تھا، اور ایمان نہ لانے کے لیے اسی طرح کی بے فضول باتیں کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ جس شخص کو ایمان لانا ہوتا ہے
اعتماد کرنا ہوتا ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ آدمی کے اعتماد پر اس کی بات کو قبول کر لیا جائے. اب جب آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہو گویا کہ آپ کا اعتماد اس پر مکمل طور پر نہیں ہے. تو اسی طرح کے اشکالات کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح جو ہے مطالبات ہوتے تھے کہ آپ جو ہے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے, یا آپ کے ساتھ جو ہے فرشتے نازل ہو جائے, یا ایک سیڑھی جو ہے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے جس پر چڑھ کے ہم اللہ کی طرف پہنچ جائے. اسی طرح کے بے فضول جو ہے مطالبات ہوتے تھے. لیکن جو بھروسہ کرتے تھے, ایمان رکھتے تھے, جن کے دلوں میں روگ نہیں تھا, بیماری نہیں تھی, وہ بغیر دلیل کے کیا کر لیتے؟ تسلیم کر لیتے. تو یہ اسی طرح کا اشکال تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہٹ درمی کا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی. اللہ تعالیٰ کو اس پر عتاب آیا کہ اللہ کی جو انہوں نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جب تک اللہ کی آواز نہیں سنیں گے ہم جو اس کو نہیں ماننے والے, تو اللہ کی آواز کو سننے کے بعد گویا کہ ایک معجزہ ان کے ساتھ ظاہر ہو گیا, اور معجزہ ظاہر ہونے کے بعد انکار کرنا یہ سب سے سخت ترین گناہ ہے. کہ آپ نے جو معجزے کا مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا, اب پھر بھی جو ایمان نہ لانا اس ہٹ درمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, ایک بجلی کڑک تیز اور بہت اونچی آواز والی ان پر جو ہے نازل ہوئی. بجلی کی تاب اتنی سخت تھی کہ تمام جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے, اور اسی کے بعد جو ہے سب جو ہے مر چکے, اور جو ہے موت جو ہے ان پر طاری ہو گئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. چنانچہ جب یہ تمام 70 افراد جو ہے مر گئے, اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مرے نہیں تھے, گشی طاری ہوئی تھی, بے ہوش ہو گئے تھے, لیکن آگے کی آیت سے اس بات کی طرف زیادہ اشارہ ملتا ہے کہ موت طاری ہو چکی تھی ان پر عذاب کے طور پہ. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا اٹھے کہ اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک تو یہ قوم ایسے ہی بیجا اشکالات جو ہے مجھ پر کرتی رہتی ہے, اب اگر میں گیا تو اب ان کے اس سوال کا کیا جواب دوں گا کہ ہمارے 70 افراد کا کیا ہوا؟ اگر وہ یہ کہہ بیٹھے کہ تم نے کسی تدبیر سے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی دعا ہے, اور جو آہوزاری کرنے لگے کہ اللہ مجھے رسوا نہ کر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, اور ان 70 افراد کو جو ہے دوبارہ جو ہے حیات دی, جیسا کہ آگے والی آیت میں ذکر ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, اور پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو تمہارے مر جانے کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ شاید اب تم جو ہے شکر گزار بن جاؤ. کہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ان کو دیا, اور جو ہے موت کے بعد ان کو جو ہے حیات عطا فرمائی. بعثناکم, بعث کہتے ہی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو. اسی طرح یہاں پر تاکید بھی لے کر آ گئے, من بعد موتکم, تمہارے مرنے کے بعد. تو ان مفسرین کی رائے زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ مر چکے تھے سارے, بجائے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی, جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, تو لہٰذا یہ بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے, اور پھر جو ہے اپنی قوم کی طرف گئے. آگے اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے انعامات ان کے شمار کروا رہے. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا, اور اتارا تم پر من اور سلوا کو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور یقیناً ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا مگر یہ کہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا جو ہے ذکر ہے. اس کے پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا کر دی, تو ان کے اصلی وطن یعنی جو فلسطین تھا, وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا, جہاں پر عمالقہ کا جو ہے قبضہ تھا. عمالقہ وہاں پر قابض تھے اور ان کی حکمرانی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اسی کا حکم دیا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, کہ میری قوم اس ارض مقدس پر داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر دیا کہ تم کو وہاں پہ جا کے قتال کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے وہ زمین کیا ہوگی, تمہارے
قبضہ قدرت میں آئے گی. لیکن عمالقہ کی قوت کو دیکھ کر اور ان کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر یہ قوم مرعوب ہو گئی اور ان لوگوں نے نبی کے حکم کا انکار بڑھ کر بیٹھے. چنانچہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ آپ اور آپ کے پروردگار جائے اور قتال کرے، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں. اگر آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی تو ہم کیا ہو جائے گے؟ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی سری نافرمانی کی ان لوگوں نے. تو اس کی پاداش میں جب یہ وہاں سے نکلے، جیسا کہ پچھلی مجلس میں بتلایا گیا تھا کہ مصر سے نکل کر سینا کی طرف گئے تھے اور سینا سے جو ہے فلسطین کا راستہ تھا اوپر کی طرف. تو جانا ان کو فلسطین تھا آگے، لیکن فلسطین میں جا کر جہاد کرنے سے ان لوگوں نے انکار کیا اور پھر ڈر کے مارے دوبارہ مصر کی طرف لوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں آگے ذکر فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کرنے پر فوری طور پر عطا کرنے والے تھے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے 40 سال تک اس کی فتح یابی کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا. اور 40 سال تک یہ نکلے تھے سینا سے مصر کی طرف، لیکن صبح کو نکلتے تھے اور شام تک چلتے تھے اور پھر آرام کرتے تھے. تو صبح آنکھ کھلتی تھی تو دیکھتے تھے اسی جگہ پر کیا ہے، واپس جو ہے پہنچ گئے. وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قید کر لیا. 40 سال تک مسلسل اسی وادی میں یہ قید رہے. تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے اس کو مسلط کیا اور اسی مدت میں بہت ساری چیزیں ان پر ظاہر ہوئی بطور معجزے کے. آپ دیکھیں کہ سینا پیننسولا جو ہے وہ مصر کے اوپر لگتا ہے، وہ جو علاقہ ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہ زیادہ جو ہے پیداوار وغیرہ نہیں ہے، اور پہاڑ ہے سرخ اور جو ہے بھورے کلر کے، اور وہاں پر پیداوار زیادہ نہیں ہے، کچھ بستیاں بسی ہوئی ہے. چنانچہ ریگستان جو ہے والا علاقہ ہے وہ. تو ایسے صحرا میں ان کو قید کر لیا گیا. اب جب قید ہو گئے اور کوئی پیداوار ان کے پاس نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے صحرا میں جہاں پر کوئی درخت کا سایہ نصیب نہیں ہے اور آسمان جو ہے کھلا ہوا ہے اور گرمی سخت ہے، تو انہوں نے جو ہے دھوپ کی شکایت کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے ایک انعام دوبارہ فرمایا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ابر کو ان پر جو ہے طاری کر دیا. یعنی بادل کو، ایسا بادل تھا جو زیادہ موٹا کثیف نہیں تھا، باریک تھا، لیکن اس کا سایہ جو ہے ٹھنڈا ان کے اوپر جو ہے چھا گیا تھا. تو ایسے صحرا میں دھوپ والے اللہ تعالیٰ نے ان کو سایہ نصیب دیا. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یاد کرو ہماری نعمت کو کہ ہم نے تم پر ابر کے ذریعے جو ہے چھاؤ کر دی تھی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ کو کیا کیا؟ نازل کیا. جب یہ بھوکے اور پیاسے وہاں تڑپ رہے تھے اور در بدر جو ہے پھر رہے تھے، آج یہاں پر پڑاؤ پڑ رہا ہے تو کل جو ہے دوبارہ سفر کر کسی اور مقام پر جا رہے ہیں، تو بھوک اور پیاس سے ان کی حالت بےتاب ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھانے کا ان کا انتظام فرمایا. چنانچہ فرماتے کہ ہم نے من و سلوہ کو نازل کیا. اب آیت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزے کے طور پر اس کو نازل کیا، یعنی آسمان سے کوئی لے کر آ رہا ہے ان کے لیے من و سلوہ، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. انزل کا مطلب آتا ہے کہ ہم نے دیا، ہماری طرف منسوب کیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ چیز طبعی طور پر مل رہی ہو زمین میں، لیکن چونکہ اللہ کے چاہنے سے مل رہی تھی اس لیے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا وانزلنا، کہ ہم نے نازل کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی معجزہ والی شکل ہی ہو، ہاں، کہ ان کو جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے تھے کہ وہ کھانے کی چیزیں مل رہی تھی. من کہا جاتا ہے، اکثر مفسرین اس طرف گئے کہ ترنجبین جو ہے پھل ہوتا ہے، جو شہد کی طرح جو ہے جمی ہوئی لذیذ اور دانے دار جو چیز ہوتی ہے، جو آسمان سے گرنے والی شبنم کی قسم کی چیز ہے، جو یوروپین میں اس کو الہاگی کہتے ہیں، الہاگی مورورا کر کے پلانٹ کا نام ہے. اس پر یہ جو ہے جم جاتی ہے، گڑ کی طرح اگر دیکھا جائے گا تو کچا جو گڑ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو سفید کلر کا جو ہے وہ غذا ہوتی تھی، رات کو جم جاتی تھی، یہ صبح اس کو کیا کر لیتے، اکٹھا کر لیتے تھے، اور میٹھی چیز تھی. تو من سے مراد وہ میٹھی چیز ہے جو ان کو وافر مقدار میں جو ہے حاصل ہوتی تھی. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جو ہے اس سے جو ہے کھا لو،
اور اپنی ضرورت کے بقدر کھاؤ. والسلوا، اور سلوا سے مراد بٹیر ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے جغرافک کنڈیشن جو وہاں کی ہے، جو بٹیر کہا جاتا ہے، یہ جو ہے وہاں پر سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، یعنی سینائی سے مصر کی طرف، نارتھن ہیمیسفیئر کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ بٹیر جو ہے ان کے راستے میں ان کی طرف جو ہے مہیا ہو جاتی تھی اور بڑی آسانی سے اس کو کیا کر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے وہ، اور شکار کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو ذبح کر کے کھا لیتے تھے. چنانچہ حکم یہ تھا کہ بس تم اس کو کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو کچھ ہم نے پاکیزہ چیز تم کو عطا کی اسے کھاؤ. البتہ جمع مت کرو. جب ہم اپنے فضل انعام سے تمہاری غذا کا انتظام فرما رہے ہیں بغیر تمہارے توقعات کے تمہیں رزق پہنچا رہے، تو توکل کو جو ہے قائم رکھو اور اگلے دن کے لیے جمع نہ کرو. جتنی کی ضرورت آج ہے اتنے پہ کیا کرو، اکتفا کرو. لیکن افسوس ہو ان کے حال پر، کیا کر لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے اس کو. وہ مٹھائی ہے اس کو بھی زیادہ لے رہے ہیں، اور جو بٹیر ہے اس کو بھی جو ہے زیادہ شکار کر کے کل کی سوچ کے جو ہے فکر میں جمع کر لیتے تھے. چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ وہ چیزیں سڑ جاتی تھی اور جو ہے بدبودار ہو جاتی تھی صبح ہی. تو آگے اسی کا ذکر ہے، وما ظلمونا، کہ ان لوگوں نے ایسا کر کر جمع کر کر ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے رہے. تو مشرکین جو کنعانی وغیرہ ہے اور آس پاس کے جو مشرک قبائل ہے، ان کا جو تصور تھا کہ ان کے معبود کا ایک جسم ہے اور ان کے معبود کو جو ہے انسانوں کی طرح ایک جسم حاصل ہے، کچھ نہ کچھ وہ تاثرات بنی اسرائیل میں بھی آ گئے تھے. تو اس کی آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار اس کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ آپ کے کرنے نہ کرنے سے اس کا کچھ نفع نقصان ہوئے. وہ تو الصمد الذی لم یلد ولم یولد ہے، یعنی بے متاثر ذات ہے. انفعال، اللہ تعالیٰ پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اللہ تعالیٰ وہی بات کی طرف اشارہ کر رہے، وما ظلمونا، کہ تمہاری اس نافرمانیوں کا اثر ہم پر کچھ نہیں ہونے والا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تمہاری ہی جانوں پر تم ظلم کرنے والے ہو. آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک نعمت کو یاد دلا رہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، رغدن، فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جھکتے ہوئے دروازے سے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بخشش طلب کرتے ہوئے حِطَّةٌ کہو، یعنی یہ کہتے رہو کہ ہماری مغفرت فرما، حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو زیادہ فضل عطا فرمانے والے ہیں. اب یہ کون سا واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے؟ اس میں بھی دو رائے مفسرین کے. چنانچہ یا تو وادی تیہی کا واقعہ ہے جس کا ذکر آگے مفصلاً آئے گا، کہ ان لوگوں نے شکایت کی کہ ہم کو جو ہے ایک ہی غذا کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، ہمارا گزارا اس سے نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ اس کی پاداش میں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اب کیا ہو، تم شہر میں داخل ہو، جس طرح مصر میں تم بوتے تھے اور جوتتے تھے، کسانی محنت مزدوری کرتے تھے، دوبارہ اسی طرح کیا کرو، کسانی اور جو ہے مزدوری کرو. یا تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام جو نبی بنے تھے، ان کی حکومت میں، ان کی جو ہے نبوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا ایک شہر میں جہاد کرنے کا. وہ شہر کون سا ہے؟ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں وہ اریحا نامی شہر ہے، جو آج کے زمانے میں جس کو ہم یعنی فلسطین ہی کے جو ہے بحر موتا جو ہے ڈیڈ سی، اسی کے قریب جو ہے مشرقی جانب میں یہ شہر ہے. تو وہاں پہ جو ہے حکم دیا تھا کہ وہاں پہ جا کے جہاد کرو. چنانچہ انہوں نے جہاد کیا اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی، بیت المقدس کے بعد اس علاقے کو جہاد کیا. یا تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. بہرحال اگر پہلا والا واقعہ مراد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ ذکر کر رہے کہ وہ شہر میں داخل ہو، بعد میں ان کے اشکال کو ذکر کر رہے ہیں. تو اس سے یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے تو ترتیب یہ تھی کہ پہلے ان کے اشکال کو ذکر کرتے ہیں
کہ ہم جو ایک کھانے پر بس جو ہے گزارا نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کچھ دوسرا انتظام فرمائے. اس کے بعد یہ آیت کو کیا کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. تو یہ اشکال ہوتا ہے. تو یہ اشکال جو ہے اصل نہیں ہے اس کی کوئی, کیونکہ قرآن کوئی ہسٹری بک نہیں ہے, تاریخی کتاب نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہے انسانیت کی تعلیم اور ان کی تربیت. اب وہ تربیت کا پہلو جس انداز سے ممکن ہو اور جس انداز سے زیادہ مناسب ہو, اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے جو ہے بیان فرمایا. اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ایک دم, یہ جو ہے قرآن میں اس کو جو ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. تو اس طرح کا اشکال نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ وہ داخل ہوئے, ان کو جو ہے ارشاد ہوا کہ تم جو ہے شہر میں داخل ہو, قریہ میں. فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے جیسا چاہو کھاؤ. رغدن کی تفسیر آ چکی یعنی بھرپور. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں سے داخل ہو سجدن, جھکتے ہوئے. سجدن سے مراد سجدہ نہیں ہے جو نماز میں کرتے ہیں. سجدن سے یہاں پہ لغوی معنی مراد یعنی جھکتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہتے جاؤ کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. یہی فرق ہے اسلامی تعلیمات اور دیگر مذاہب کی تعلیمات میں, کہ جب بھی آدمی کو کوئی نئی فتوحات اور نئی جو ہے کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے, تو اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اس کامیابی کے بعد اترانا نہیں چاہیے اور اپنی قوت کا جو ہے مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آدمی کو نہایت ہی عاجزی سے اللہ کی طرف اس فتح کو کیا کرنا چاہیے, منسوب کرنا چاہیے. تو وہی فرما رہے کہ یہ شہر کو جو ہے فتح کر لیا, لیکن اب داخل کیسے ہو گیا, عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو, اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو. اور اسی کا مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا. مکہ پر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں نے جو ہے فتح حاصل کی, لیکن حضور کا داخل ہونے کا جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ حضور نہایت ہی جھک کر جو ہے داخل ہو رہے تھے, کہ اونٹ کا جو آگے کا حصہ تھا اس سے آپ کا سر لگ رہا تھا. اور داخل ہوتے ہی آپ نے 8 رکعت جو ہے ضحیٰ کا وقت تھا, اور 8 رکعت نفل نماز جو ہے شکرانے کے ادا فرمائے. تو یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ کسی فتح کو آدمی اپنی طرف منسوب نہ کرنے لگے کہ میں نے اپنی قوت سے کیا کیا اس کو حاصل کیا, بلکہ اللہ کی طرف اس کو کیا کرے, منسوب کرے. تو وہی تعلیمات ان کو دی گئی تھی کہ اس طرح داخل ہو. حتتن ایک کلمہ ہے, یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دو. حتی یحتو مٹانے سے آتا ہے یعنی معاف کر دو. اور اگر تم اس طرح داخل ہوئے اور اخلاص کے ساتھ کیا تو ہم جو ہے بہترین بدلہ دیں گے. لیکن اس قوم نے کیا کیا, اس کی جو ہے سرکشی اختیار کی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, چنانچہ ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا بدل دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا, لہذا ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. بما کانوا یفسقون, ان کی حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے, ان کے فسق کرنے کی وجہ سے. چنانچہ یہ لوگ جب داخل ہوئے تو حتتن بولنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہنے لگے حنتتن فی شعیر, کہ گندم میں اناج کا دانہ. گندم میں کیا ہے, ایسا گندم جس کے درمیان کیا ہو, اناج ہو. اس طرح کی تعبیرات استعمال کرتے کہ ہم کو تو کھانا چاہیے, حنتتن. اسی طرح ان کو جھک کر داخل ہونے کا جو ہے حکم دیا گیا تھا, تو اپنے گھٹنوں کو کھڑا رکھ کر اور سر کو جو ہے اٹھا کر داخل ہوئے, وہ گھسیٹ گھسیٹ کے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو کیا کیا انہوں نے, مذاق اڑایا, اس کا استہزاء کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. فانزل الذین ظلموا رجزا من السماء, آسمان سے ان کی اس نافرمانی پر طاعون کی وبا ان پر جو ہے مسلط ہوئے. طاعون جو ہے ان پر مسلط ہوا. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 70,000 افراد اس وقت جو ہے اس بیماری سے ہلاک ہو گئے بنی اسرائیل کے. تو یہ ان کی نافرمانیاں تھی, اور بار بار اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام تھا, ایک موقع تھا, لیکن یہ اس نافرمانیوں کی جو طبیعت تھی ان کے اندر اس کو جو ہے تبدیل نہیں کی اور شکر گزاری میں مبتلا نہیں ہوئے, چنانچہ عذاب میں مبتلا ہوئے. اسی سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی بدعت کی خرابی سمجھ میں آتی ہے. صرف قولی اعتبار سے بدلنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو کیا کر دیا, نازل کر دیا. تو عملی اعتبار سے کوئی نئی چیز پیدا کر دینا دین میں, وہ اللہ کی کتنے غضب کا جو ہے مستحق ہوگا. تو بدعت کی خرابی اس میں لازم آتی ہے کہ جتنا شریعت نے کہا گیا ہے اسی پر آدمی جو ہے جمع رہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ,
चुनांचे दूसरी नेमत अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, और जब पानी मांगा मूसा ने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की, फकुल नदरिब बिआसाकल हजर, तो हमने कहा कि अपने आसे को पत्थर पर मारिए, फनफजरत मिनहु इस्नता अशरत आइना, सो बह निकली 12 चश्मे, उसमें से 12 चश्मे जो है फूट पड़े। कद आलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, इस तौर पर कि हर कौम अपने मशरब को, अपनी घाट को पहचान रहा था। कुलु वशरबु मिन रिज़्किल्लाह, खाओ और पियो अल्लाह की रोजी से। वला तासउ फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन में फसाद फैलाते ना फिरो। चुनांचे अल्लाह ताला ने पानी का इंतजाम भी फरमाया कि वो रेगिस्तान में जो है इधर उधर जो है मारे फिर रहे थे, और फिर पानी की शिकायत की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आसा को मारने का हुक्म दिया एक पत्थर पर। जैसे ही उस पत्थर पर आसा को मारा है, उस पत्थर से 12 चश्मे फूटने लगे। यानी याकूब अलैहिस्सलाम की जो 12 औलादे थी, उनसे नस्ल चली, हर एक नस्ल जो एक कबीला था, तो 12 कबीलों के लिए, हर एक कबीले के लिए मुस्तकिल एक चश्मा जो है फूट पड़ा। हर जो है कबीले ने अपने मशरब को पहचान लिया। कद आलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, लिहाजा अल्लाह ताला जो है उनको हुक्म दे रहे, खाओ पियो अल्लाह के रिस्क से, और फसाद फैलाते ना जो है फिर जमीन पे। कि नियामतों को अपनी सरकशी का जरिया ना बनाओ, बल्कि शुक्र गुजारी का जरिया बनाओ। अब वो इश्काल का जिक्र है यहाँ पर, वइद कुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन, और याद करो ए बनी इसराइल, उस वक्त को जब तुमने मूसा से कहा था अलैहिस्सलाम, लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन, कि हम एक खाने पर सब्र हरगिज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक खाने से मुराद एक खाना नहीं है जो उनको मिलता था, यानी एक किस्म का खाना जो मन्नो सलवा का मिल रहा है, इसी तरह हम जो है गुजारा नहीं करने वाले। फदउ लना रब्बक, आप जो है अपने रब से हमारे लिए जो है दुआ कीजिए, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, कि वो हमारे लिए जमीन की पैदावारों को निकाले, यानी मिम बकलिहा, यानी तरकारी सब्जी, व किस्साइहा, और ककड़ी, व फूमिहा, और गेहूं, या इसी तरह फूमिहा लहसुन भी मुराद है, इससे अरबी में जो है लहसुन को भी बोला जाता है। व आदसिहा, और मसूर यानी दाल, व बसलिहा यानी प्याज। यानी ये जो लोग थे ये मिस्र से निकले थे, और मिस्र से जो है वहां पे अडॉप्ट कर चुके थे वहां की जो है कल्चर वगैरह को, और मिस्र का जो गुजारा था वो इसी पैदावार से था, जमीन की पैदावारों से उनका खाना और गिजा था। तो वहां से निकलकर जब अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कहाँ जाओ, फिलिस्तीन जाके फतह करो, तो उसकी सजा में इनको वादी में क्या कर दिया गया था। अब उस कैद में उनको अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा जैसा रिस्क अता फरमाया, तो उनको उसकी शुक्र गुजारी करनी चाहिए थी। तो आप उस कैद में क्या कर रहे, मुतालबा कर रहे कि हमको उसी तरह क्या दिया जाए, जमीन से पैदावारों की जो गिजा होती है वो हमको गिजा दोबारा लौटाई जाए। चुनांचे इस तरह का जो है उन्होंने अहमकाना मुतालबा किया, वो किस्साइया, वो फूमिया, वो आदसिया, वो बसलिया, जिसके जो है जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या लेना चाहते हो वो चीज जो अदना है उसके बदले जो बेहतर है। क्या तुमको अल्लाह ताला अपनी तरफ से रिस्क दे रहा है मन्नो सलवा का, क्या तुम इसके इवज में जो इससे अदना है उसको लेना चाह रहे हो, समझ नहीं रखते हो बेहतरी और कमी का। तो उसकी जो है तंबी की गई, लेकिन चुनांचे वो मुतालबा कर बैठे थे, अल्लाह ताला ने उन पर जो है उसको जो है मुसल्लत कर दिया, उनको हुक्म दिया इहबितू मिस्र, चुनांचे अब शहर में जो है दाखिल हो जाओ। शहर से मुराद यहाँ पे मिस्र नहीं है, मिस्र से तो निकले थे, मिस्र जो है शहर को बोलते हैं अरबी में, यानी शहर में दाखिल हो जाओ। तो वही सीना पेनिनसुला जो है वादी सीना है उसका कोई शहर मुराद होगा। इहबितू मिस्र के जो है किसी वहां पे जो है कोई शहर था, वहां पे दाखिल होने का उनको हुक्म दिया। फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने सवाल किया, यानी फिर उनको इसी तरह की पैदावारों में जो है लगा दिया गया, और ये जो गिजा थी इनसे मुनक़ता हो गई, यानी जो गिजा उनको बगैर मेहनत और मशक्कत से मिल रही थी, और जो फजल व इनाम का मामला था। चुनांचे कुर्तुबी में आता है वादी ती में जो ये हजरात रह रहे थे, 40 साल तक कैद रहे, उसमें अल्लाह के ऐसे अजाइबात थे जिसमें से चंद का जिक्र इसमें आया। चंद अजाइबात ये भी थे कि कपड़े जो है उनके कद के साथ साथ क्या हो जाते थे, बच्चा अगर कोई कपड़ा पहना है बच्चे ने तो उसके कद के साथ साथ क्या हो रहा है वो बढ़ते रहे। इसी तरह धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो है गैप के निजाम से उनके कपड़े जो है मैले कुचले नहीं रहते थे।
تو اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن انہوں نے جو ہے پھر اس طرح کا مطالبہ کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکنت، فقر کو مسلط کر دیا گیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹنے والے بنے، اللہ کا غصہ لے کر لوٹنے والے بنے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ کیوں ہوا ان پر ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس کی وجہ بتا رہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کیا. نشانیوں سے مراد وہی معجزے بھی ہو سکتے ہیں، اور تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں. ان کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا. یہ ان کا وصف اس قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ آپ تورات اور انجیل پڑھیں گے، بائبل اور قدیم عہد نامہ اور جدید عہد نامہ، کثرت سے اس میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. چنانچہ یسعیا اور اسی طرح یرمیا اور زکریا اور یحییٰ علیہم السلام، یہ تمام نبیوں کا انہوں نے قتل کیا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے اقدام پر آ گئے تھے، اور ان کے زعم کے حساب سے انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے. تو یہ تو ایک دم ماضی یعنی زیادہ دور کا واقعہ نہیں ہے، یعنی ایسی تاریخ تھی کہ جو محفوظ ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. تو نبیوں کا کثرت سے قتل کرتے تھے. روایتوں میں آتے ہیں نبیوں کو قتل کرتے تھے، اس کے بعد اپنے کام وغیرہ میں مشغول ہو جاتے تھے، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق جو ہے نبیوں کو قتل کرتے تھے. بغیر الحق سے مراد کیا ہے؟ یعنی حق کے ساتھ نبی کو قتل کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نبی کو تو جو بھی قتل کرے گا وہ ناحق ہی قتل کرے گا. بغیر الحق سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو قتل ہم کر رہے کس سے کر رہے، ناحق طور پہ کر رہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قتل کیا گیا، منصوبہ پروپاگنڈا چلایا گیا، وہ بھی اسی طرح کا تھا. رومن امپائر کا جو ہے وہاں پہ حکومت تھی اس وقت، اور ان لوگوں نے اپنی جو محکمے تھے، قضا کا جو تھا، وہاں پہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مجرم قرار دیا. اس کے بعد جو وہاں کی سلطنت تھی، بادشاہت تھی، وہاں کے کورٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پہ چڑھانے کا جو ہے سزا جو ہے اس کو نافذ کی گئی. یہ رومن امپائر کے وقت انہوں نے اس طرح کا جو ہے جرم کا ارتکاب کیا گیا. جو رومن امپائر کی جو ہے لا کے بارے میں ابھی تک یہ مشہور ہے کہ ان کا لا کیا تھا، بہت مضبوط تھا، یعنی ایک منظم ان کا ایک نظام تھا. اس زمانے میں انہوں نے اس طرح کے نبی کو قتل کی گھاٹ تک پہنچا دیا. اس سے پہلے تو کوئی نظام بھی نہیں تھا. کتنی آسانی سے یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ذلت اور یہ رسوائی یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے. حد تجاوزی کرنا ان کی طبیعت بن چکی تھی، جو ان کو حکم دیا جاتا تھا اس کی پامالی کرتے تھے. اس لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نبیوں کے اعتراض سے انہوں نے شروع کیا، اور اس اعتراض کو کرتے کرتے نبیوں کو قتل کر بیٹھے. اسی سے استدلال کرتے کہ آدمی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. کون سا گناہ جو ہے اس کو شرک تک لے جائے گا اسے معلوم نہیں ہے. کہ شروع تو یہ کرتے تھے نبی کی تعلیمات پر اشکال کرتے کرتے، لیکن یہی ہٹ درمی نے ان کو نبیوں کے قتل تک جو ہے پہنچا دیا. اور یہ جو ہے مغضوب علیہم یعنی سب سے بدترین قوم جو ہے شمار ہو گئی. اور یہ پھٹکار ان پر قیامت تک جو ہے نازل ہو چکی ہے، یعنی ذلت اور مسکنت ان پر طاری رہے گی. یعنی جو حکومت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو ملی تھی، قیامت تک اب ان کو اس جیسی سلطنت نہیں ملے گی. اس پر 2-3 اشکال ہوتے ہیں کہ قیامت تک نہیں ملے گی، تو اب جو موجودہ حال ہے اس کا صورتحال یعنی فلسطین میں جیسے ان کی حکومت ہے وہ کیسے قائم ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ارشاد جو ایک آیت میں فرما دیا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہر جگہ جائے گی ان پر ذلت جو ہے اور پھٹکار جو ہے مار دی جائے گی، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کی کیا ہو؟ اعانت. اللہ کی طرف سے اعانت ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی شریعت میں ہی ان کے لیے رخصت ہو. جیسا کہ بچے اور عورتوں کو قتل کرنے کی کیا ہے؟ ممانعت ہے، چاہے وہ یہود ہو. اس اللہ کی طرف سے ان کو جو حفاظت ملی وہ یا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے ان کو معاونت ملے. یعنی یہ مسلمانوں سے یا کسی دیگر قوم سے معاہدہ کرے اور جزیہ دے کر کیا کرے؟ صلح دینے پر راضی ہو جائے، تب تو یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سکون میں جو ہے رہ سکے گے، ورنہ تو قیامت تک ان پر ذلت جو ہے رسو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو یہود ہے یہ سب سے قدیم ترین مذہب ہے.
عیسائیت سے بھی پہلے کا ہے اور اسلام سے بھی کیا ہے پہلے. اتنا قدیم ترین مذہب ہونے کے باوجود عیسائیوں کی حکومت ہم دیکھتے دنیا میں پورا یورپ جو ہے ان کی حکومت سے جو ہے ڈھپا ہوا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی تنزلی کے باوجود کئی ممالک اب بھی مسلمانوں کے کیا ہے ہاتھ میں. لیکن یہ قدیم ترین ہونے کے باوجود صرف فلسطین نام سے ایک چھوٹا سا جو ایک خطہ ان کے ہاتھ میں ہے. یعنی فلسطین کی حیثیت پورے عالم کے اعتبار سے کیا لگا سکتا ہے, ایک نقطے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ بھی جو سلطنت ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کے جو ہے سہارے سے ان کو حاصل ہے, مستقل کوئی ان کی سلطنت نہیں ہے. تو یہ جو قرآن کی جو آیت تھی گویا کہ وہ صادق کے قیامت تک کبھی یہ جو ہے ذلت سے اٹھ نہیں پائے گا. زمینی اعتبار سے ان کو کبھی باشندگی نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو زمین ان کے حوالے نہیں کرے گا. جو ہوگی تھوڑی بہت وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمانے والا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر فرمایا, جیسا کہ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس کی نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما, یا اللہ ہم سب کی بیماریوں سے ہم کو شفا نصیب فرما, یا اللہ ظاہری بیماری سے شفا نصیب فرما, یا اللہ باطنی بیماری سے ہم سب کی شفا نصیب فرما. یا اللہ سب سے گندی بیماری شرک کی بیماری ہے, یا اللہ ہم سب کو یا اللہ شرک سے نجات نصیب فرما, نفاق سے نجات نصیب فرما, بزدلی سے ہم سب کو نجات نصیب فرما. یا اللہ جھوٹ گویائی سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے کلام کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرما, تیرے کلام کو لے کر عالم میں یا اللہ دعوت حق دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حق کو غالب فرما, یا اللہ باطل کو یا اللہ شکست نصیب فرما. یا اللہ حق کا بول بالا فرما, یا اللہ ہمیں استعمال فرما. یا اللہ ہماری حقیر جان مال کو اس یا اللہ قیمتی منصب کے لیے استعمال فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ہے یا اللہ کہ مشرکین کتنی ہی یا اللہ کوشش نہ کر لے تیرے نور کو بجھا نہیں سکتے. یا اللہ تیرا نور تو مکمل ہونے والا ہے, واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, تو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ سب کو ناگوار ہو. یا اللہ اس نور کو مکمل کرنے کے لیے ہم سب کو بھی استعمال فرما, یا اللہ ہم کو بھی استعمال فرما, یا اللہ ہم کو بھی ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ دن گزرتے جا رہے ہیں, راتیں گزرتے جا رہی ہے, یا اللہ ان کی تکلیفیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, ہر دن ایک نیا صدمہ ان پر واقع ہے, طاری ہے. یا اللہ ان کے غم کا احساس تک ہمیں نہیں ہے. یا اللہ تو جانتا ہے کس صدمے سے وہ گزر رہے ہیں. یا اللہ وہ تیرے بندے ہیں, یا اللہ تیرے پیارے بندے ہیں کہ اللہ اس حالت میں بھی ایمان سے پھرنا ان کو گوارا نہیں ہے. یا اللہ ان کے ایمان کی بدولت اس عالم میں امن امان قائم فرما, ان کے ایمان کی بدولت ہم سب کی نجات نصیب فرما. یا اللہ ان کو صبر نصیب فرما, اس ظلم و زیادتی کو یا اللہ تبدیل فرما, ظالموں کو شکست نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.